بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کی فی زمانہ ہر گھر میں ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ آج کل کے دور میں ایک دوسرے کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی حسد بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس دور میں جب کوئی شخص کامیابی کی منازل طے کرنے لگتا ہے تو اس کے قریب رہنے والے لوگ اسے حسد کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اسے حسد کی نگاہ نظر بد کہا جاتا ہے۔ رہی صحیح کسر ہر گلی کوچے میں بیٹھے جھوٹے عامل اور پیروں نے پوری کر دی ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی افراد موجود ہیں جن کے حالات بہت اچھے تھے، مال کی ریل پیل تھی اور وہ ایک خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار رہے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کے حسد نے ان بیچاروں کا یہ حال کر دیا، ان کی نظر بد نے ان کے اچھے حالات کا وہ ستیہ ناش کیا کہ ان کی قسمت کا تختہ پلٹ گیا اور ان کا حال بے حال ہو گیا۔ جادو اور جنات نے ان کا سکون چھین لیا اور پرسکون گھر کو بے سکونی کا مسکن بنا دیا۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر شخص نظر بد، حسد اور جادو اور جنات کا خطرہ پالے ہوئے ہے۔ اگر آپ کے کام سیدھے نہیں پڑ رہے، آپ کو نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، تو ممکن ہے کہ کسی بری نظر نے آپ پر حملہ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو بندش کا سامنا ہے، خواہ وہ بندش کاروباری بندش ہو یا بیٹی کے رشتے کی بندش ہو، کسی بھائی بیٹے کے گھر اولاد نہ ہو رہی ہو، تو آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو کامیاب اور خوش نہیں دیکھنا چاہتے، یعنی وہ آپ کے دشمن ہیں۔ وہ لوگ آپ کو ویسے تو مار نہیں سکتے، لیکن مارنا چاہتے بھی نہیں، کیونکہ وہ آپ کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی شیطانی طاقتوں کا سہارا لے کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو، جادو اور جنات کی وجہ سے آج کی دنیا کے اکثر لوگ تنگ ہیں۔ جانے کتنی ہی لڑکیاں انہی جادو ٹونوں کی وجہ سے اب تک شادی کے بندھن میں بندھ سکیں، جانے کتنے ہی لڑکے بے اولاد ہیں اور جانے کتنے ہی کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے والے لوگ اب ایک ناکام، بدحال اور بے سکون زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں بہت خاص عمل ہے، اور یہ عمل ان تمام چیزوں یعنی نظر بد، جادو و جنات اور حسد کے اثرات سے بچاتا ہے اور دیگر شیطانی طاقتوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر اس شخص کی مدد فرمائے جو بھی یہ عمل کر کے اللہ سے مدد مانگے۔ بے شک اللہ ہی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے اور اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، لوگ ایسے معاملات کے حل کے لیے پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈھونگی پیر فقیر ان سے مال لوٹ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ عمل سیکھ لیتے ہیں دوستو، تو آپ کو کسی پیر فقیر کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ یہ تعویذ بنا کر خود پہن لیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو چلیے دوستو، اس طاقتور وظیفے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ جس دن چاہیں اس دن کریں، لیکن یہ نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ نماز عصر کے بعد گھر کا کوئی خاموش کونا تلاش کریں، وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ ایک ہی سائز کی کالی اور سفید ڈوری یا دھاگا لے لینا ہے۔ ایک سائز کا آپ نے کالا یا سفید ڈوری یا دھاگا لے لینا ہے اور ان دونوں کو آپس میں ملا کر پہلے 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ عمل کرتے وقت اپنی طرف نظر رکھیے گا، اور اگر آپ کا یہ عمل کسی اور چیز، دکان یا پھر عمل کرتے وقت آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز آ رہی ہے تخیل کے اندر، تو عمل کو وہیں پہ سٹاپ کر دیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک ہی سائز کی کالی اور سفید ڈوری لے کر اس کو آپس میں آپ نے ملا دینا ہے، 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سیدھا دیکھنا ہے، ایک ہی طرف دیکھ کر یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے ایک ہی سائز کی کالی اور سفید ڈوری کو جس کو آپ نے جوڑا ہے آپس میں، اس کو سینٹر میں سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ پھر سورہ ناس جو قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس،
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس سورہ مبارک کی آپ نے 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور ہر 3 بار تلاوت کے بعد دھاگوں یا ڈوریوں کو اکٹھے رکھ کر ایک گرہ لگا دینی ہے۔ اس طرح آپ نے 7 گرہیں پوری کرنی ہے۔ وہ تعویذ جو آپ نے گلے میں یا ہاتھ میں پہننا ہے اس پر 7 گرہیں ہونی چاہیے، اور گرہ پر 3 بار سورہ ناس کا دم کیا ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو یقینی طور پہ دوستو۔ یہ تعویذ آپ کو ہر طرح کی بری نظر، حسد، جادو اور جنات کے اثرات سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس تعویذ کے استعمال سے آپ کے بگڑے کام بننے لگیں گے دوستو، اور حالات بہتر ہونے کی طرف چل پڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یقینی طور پہ دوستو یہ کام اگر آپ کرتے ہیں تو آپ پر اللہ کا وہ کرم ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ دوستو اس کے علاوہ رزق میں جو برکت ہے اس کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسانیت اس چیز کا نام ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، کسی کے بارے میں برا مت سوچیں۔ انسانیت میں سب سے معزز، مکرم، معصوم اور مطہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سرکار کی مقدس و مطہر جماعت کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، یقیناً میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کے ساتھ اس کے زمانے میں یہ خطاب کیا، اس کو یہ ندا اور نصیحت فرمائی، اور یہاں پر اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ سننے والے یہ جان لیں کہ یہ وہ حکم ہے جو تمام انبیاء اور رسول کو دیا گیا اور سب کو اس کی وصیت کی گئی۔ اس لیے یہ حکم اس لائق ہے کہ تمام امتیں اس حکم پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ مقصود انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت تھے، ان کے امتیوں تک یہ پیغام پہنچا کہ رزق حلال اور رزق طیب کھائیں، حرام اور ناپاک سے پرہیز کریں، دور ہو جائیں اس سے۔ حدیث مبارکہ میں وارد ہوتا ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بہن حضرت عبداللہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں افطاری کے وقت دودھ کا پیالہ بھیجا کرتی تھیں۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، طویل دن تھا۔ آپ علیہ السلام نے دودھ قاصد کو دے کر واپس بھیج دیا کہ یہ پوچھ کر آؤ یہ دودھ تمہیں کہاں سے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ دودھ میری بکری سے حاصل ہوا ہے۔ قاصد نے دوبارہ خدمت مصطفیٰ میں حاضر ہو کر بتایا۔ آپ نے قاصد کو دوبارہ بھیجا، کہا یہ معلوم کرو کہ وہ بکری تجھے کہاں سے ملی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ وہ بکری میں نے خریدی ہے۔ سرکار نے وہ دودھ پھر واپس بھیجا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ بکری تم نے کن پیسوں سے خریدی۔ اور جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ ساری کنفرمیشن لے لی کہ یہ رزق حلال ہے، تو اس کے بعد اس دودھ کو تناول فرمایا، اس کو نوش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سرکار کی حیات طیبہ کی نقل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔